کہ یہ جو ٹاسک کا جو رول ہے نا یہ الیکشن ایکٹ کے اندر موجود ہے. اسکندر عباسی کو بہت ساری ڈیمانڈ کی, بہت ساری آفرز کی, لیکن بدقسمتی سے اسکندر صاحب نے ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ مانی نہیں, اور انہوں نے درخواست لکھی میرے خلاف کہ بھائی اس طرح کوئی جعلی ووٹ بھی پول ہوا ہے اور ہم ٹاسک نہیں کرنا چاہ رہے اور یہ زبردستی ہم سے ٹاسک کروا رہے ہیں. صاحب نے اسکندر صاحب نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ ٹائم جب لاسٹ ٹائم ٹاس ہوئی ہے اس ٹائم کمرے میں بھی گئے ہیں, لیکن جج صاحب نے انہیں غصے میں انہوں نے باہر نکالا. انہوں نے کہا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اتنی دیر سے ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اناؤنس ہو جاتا کہ اسکندر عباسی جیت گیا ہے یا انضمام عباسی جیت گیا ہے, اگر وہاں پہ فیصلہ ہو جاتا 100%, تو ممکن ہے کہ شاید جو ہارنے والے لوگ تھے یا جیتنے والے لوگ جذبات میں آ کے کوئی نعرے بازی کرتے اور ہارنے والے شاید برداشت نہ کرتے, تو کوئی مسئلہ مسائل بن سکتا تھا. بسم اللہ, السلام علیکم. ظہیر ہاشمی. آج ہم آپ کے سامنے ایک یونیک سٹوری لے کر آ رہے ہیں. الیکشن تو ہر سال ہوتے آ رہے ہیں اور کئی صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں, بٹ آج جو سٹوری ہم کور کر رہے ہیں اس میں دو کینڈیڈیٹس جو ونر تھے ان کے ووٹس ایکول ہو گئے. 214 ووٹ تھے, جس میں ایک کینڈیڈیٹ جو تھے انضمام عباسی صاحب تھے, دوسرے اسکندر صاحب تھے. تو اس کے بعد جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ یہ ووٹ ایکول ہیں تو اب سکسیزفل کون ہوگا, اس میں ونر کون ہوگا, اس کے لیے انہوں نے جو آئیڈیا لے کر آئے وہ یہ تھا کہ ٹاس پہ کرتے ہیں. بٹ سٹوری میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب جو ہارنے والے کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کہا کہ اب میں ٹاس کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو آج ابھی ہم لوگ جو آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ ونر کینڈیڈیٹ ہیں انضمام عباسی صاحب. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا سر, ابھی تو ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم آپ کو جنرل کونسلر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, ابھی 50-50 کی کنڈیشن ہے. تو آپ بتائیں آپ کونسلر ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو ظہیر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارا موقف جاننے کی آپ نے کوشش کی. اصل میں جہاں تک بات ہے نا کہ اپنے نام کے ساتھ کونسلر لکھوانا یا کونسلر کہلوانا, تو اس کو میں کوئی اتنا ضروری سمجھتا نہیں ہوں کہ میرا یہ دین اور ایمان ہے کہ بحیثیت انسان اور مسلمان آپ اگر یعنی سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ منسلک ہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نیت, ارادہ اور جذبہ رکھتے ہیں, تو یہ اس کے لیے کوئی کونسلر ہونا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے. لیکن جو کہ جو ایک جو پارٹی وائز سسٹم ہے یا جو حکومتی سیٹ اپ ہے, اس کے ساتھ اگر بندہ منسلک رہے گا, کسی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے گا, تو اس کے بندے کو ایک عام حیثیت کے حساب سے زیادہ فوائد اور نتائج مل سکتے ہیں. تو اس حساب سے میں مسلم کانفرنس کے ساتھ میری وابستگی ہے, اور الحمدللہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اس کونسلری سے ہٹ کے بھی میں گزشتہ 3-4 سال سے یعنی میں اپنے اس گاؤں میں اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق, اپنے دوستوں کی مدد سے, اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے, اپنی ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے, کوششوں سے, کاوشوں سے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں نے کیے ہیں, اور مزید بھی انشاءاللہ میری نیت ہے اور ارادہ ہے کہ میں مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ رہوں یا نہ رہوں, کونسلر بنوں یا نہ بنوں, جہاں تک میری حیثیت ہے, جہاں تک میری اوقات ہے, اس کے مطابق میں اللہ کا جذبہ رکھتا ہوں, اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس فیلڈ میں, اس معاملات میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اچھا سر, یہ جو ٹاس والا سین تھا بہت سارے لوگ ہیں انہیں اس کی کلیئرٹی نہیں ہے, یہ ہمیں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں کہ ٹاس کا آئیڈیا کس کا تھا, اور یہ پوری ڈیٹیل بتائیں ٹاس کہاں پہ کی گئی اور اس کے بعد کیا ہوا, ذرا کھل کے بتائیں. یہ ظہیر بھائی آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے نا, کیونکہ پچھلے تقریباً 15-20 جو گزشتہ 15-20 دن گزرے ہیں نا, یا مہینہ گزرا ہے, یہ اس ٹاس کے ایشو پہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے نا. کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹاس کو نہیں مانتے, کوئی کہہ رہے ہیں فیک ٹاس ہوئی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹاس اپنی مرضی سے کی ہے. حالانکہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹاس کا جو رول ہے نا یہ الیکشن ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ اگر کہیں پہ 2 کینڈیڈیٹ برابر ہو جاتے ہیں, ٹاس کے ذریعے یا قرعہ کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرایا جاتا ہے. اب میں تھوڑا جامع الفاظ میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا. 3 تاریخ کو ظہیر بھائی ہماری پولنگ ہوتی ہے, 5 بجے پولنگ رکتی ہے, ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے. کاؤنٹنگ تقریباً 2 گھنٹے تک کاؤنٹنگ چلی جاتی ہے. ہم باہر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نا 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, یہ رزلٹ کیوں نہیں اناؤنس ہو رہے.
بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب پریزائڈنگ افسران باہر نکلتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح انضمام عباسی اور سکندر عباسی 214 ووٹ کے ساتھ برابر ہو گئے ہیں. اس برابری کی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تقریباً میرے خیال میں 2 یا 3 بار اندر کاؤنٹنگ کی ہے, ووٹ کو چیک کیا ہے نا. تو اس تناظر میں یہ ہمارے ووٹ برابر ہو گئے, اور الحمدللہ اس جو ووٹ کا جو برابر ہونے کا جو ایک وہاں پہ جو ایک معاملہ بنا ہے, میں اس کو اللہ کی بڑی خصوصی کرم نوازی سمجھتا ہوں. یعنی اناؤنس ہو جاتا کہ سکندر عباسی جیت گیا ہے یا انضمام عباسی جیت گیا ہے, اگر وہاں پہ فیصلہ ہو جاتا 100%, تو ممکن ہے کہ شاید جو ہارنے والے لوگ تھے یا جیتنے والے لوگ جذبات میں آ کے کوئی نعرے بازی کرتے اور ہارنے والے شاید برداشت نہ کرتے, تو کوئی مسئلہ مسائل بن سکتا تھا. یہ اللہ کا بڑا فضل رہا, اللہ کا بڑا کرم رہا کہ وہاں سے دونوں پارٹیاں, چلو جو باقی 2 کینڈیڈیٹ تھے وہ تو پیچھے کافی ہم سے پیچھے تھے, وہ تو ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ہم ہار گئے ہیں, لیکن ہم جو 2 پارٹیاں تھیں سکندر بھائی اور میں, جو میرے ووٹران سپورٹران تھے, ان کی یہ خواہش, ان کی دونوں کی یہ خواہش, یعنی ان کا ایک دل میں وہ تھا کہ ہم بھی جیتے ہوئے ہیں اور یہ بھی جیتے ہوئے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں سے ملے ہیں, باعزت طریقے سے ہم وہاں سے آ جاتے ہیں. 3 تاریخ کی رات گزر جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. 4 تاریخ کو اگلے دن 12 بجے مجھے درکوٹ RO آفس سے کال آتی ہے کہ انضمام صاحب آپ کدھر ہیں, آپ کا اور سکندر صاحب کا جو الیکشن کانٹیسٹ برابر ہو گیا ہے, تو RO صاحب آپ کو درکوٹ میں بلا رہے ہیں کہ یہاں پہ آئیں اور آپ کے درمیان کوئی فیصلہ کرایا جائے. تو میں نے جو RO کا ریڈر تھا جس نے مجھے کال کی, ان کو میں نے یہی کہا کہ بھائی میں گزشتہ 1 مہینے سے مصروف ہوں, میں اپنے گھر کے کام کاج بھی چھوڑے ہیں, مجھے آج تھوڑی میں مصروف ہوں, مجھے آج وقت ملا ہے, تو میں معذرت کے ساتھ میں آج درکوٹ نہیں آ سکوں گا, لہٰذا مجھے کل تک کا وقت چاہیے. تو اس تناظر میں جو 5 تاریخ کی میری ان کے ساتھ ڈیٹ طے ہو گئی کہ بھائی 5 تاریخ کو میں RO آفس درکوٹ آؤں گا. 4 تاریخ کو جناب ہماری مسلم کانفرنس چمن کوٹ سے 4 ذمہ دار آدمی, امجد شاہ ایڈوکیٹ, خراج الحق عباسی صاحب, حاجی مشتاق صاحب اور محمد پرویز خان صاحب, یہ آدمی میرے سے مشاورت کیے بغیر, میرے سے پوچھے بغیر سکندر کے گھر چلے جاتے ہیں, سکندر عباسی کے گھر چلے جاتے ہیں, اور انہوں نے میرے بیاف پہ بغیر مجھ سے پوچھے سکندر عباسی کو بہت ساری ڈیمانڈ کی, بہت ساری آفرز کی, لیکن بدقسمتی سے سکندر صاحب نے ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ مانی نہیں, اور ان کی ساری ڈیمانڈ انہوں نے ریجیکٹ کر دی. وہ 4 تاریخ کو شام کو رات کو مایوس ہو کے گھر آتے ہیں, اور پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم بھائی اس طرح گئے تھے سکندر کے گھر, ہم نے کافی اس کے ڈیمانڈ وغیرہ کی ہیں, لیکن وہ کسی ڈیمانڈ میں نہیں آ رہا. سکندر صاحب کا اور جو ان کی جو ٹیم تھی نا, وہ دلی طور پہ مطمئن ہی نہیں تھے ٹاسک کرنے پہ نا, وہ ایگری نہیں تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو RO صاحب ٹاسک کروا رہے ہیں یہ کوئی جانبدار کروا رہے ہیں کہ بھائی ان کی سائڈ لے رہے ہیں, انضمام صاحب کی سائڈ لے رہے ہیں یا کوئی, واللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. RO صاحب کا میں ابھی بھی ان کو RO صاحب بھی کر رہا ہوں, مجھے ابھی تک ان کا نام کا بھی نہیں پتا کہ ان کا حقیقی نام کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر RO صاحب نے انہیں 2-3 دفعہ ٹائم دیا کہ بھائی باہر جا کے سوچ لیں کہ بھائی یہ الیکشن ایکٹ کے اندر موجود ہے, یہ ٹاسک کا عمل, یہ کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے, کوئی میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے آپ سے کوئی کام نہیں کروا رہا, یہ الیکشن ایکٹ کے اندر موجود ہے, میں نے یہاں سے رزلٹ لے کے آگے بھیجنا ہے مظفر آباد, وہاں پہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں نہ کریں, آپ نے جو مرضی کرنا ہے, لیکن میری یہاں ذمہ داری ہے کہ یہاں سے رزلٹ کلیئر کر کے میں نے الیکشن کمیشن کو بھیجنے ہیں. اس تناظر میں کافی ٹائم گزر گیا, ہمیں آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ اندر باہر, یعنی یہ کوئی ایگری نہیں ہو رہے تھے. آخرکار انہوں نے ایک درخواست لکھی, اور انہوں نے درخواست لکھی میرے خلاف کہ بھائی اس طرح کوئی جعلی ووٹ بھی پول ہوا ہے, اور ہم ٹاسک نہیں کرنا چاہ رہے, اور یہ زبردستی ہم سے ٹاسک کروا رہے ہیں. تو جب وہ گئی RO صاحب کے پاس اپلیکیشن گئی, تو RO صاحب نے کہ یہی الفاظ تھے, میں وہاں پہ موجود تھا, کہ بھائی میں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس درخواست کو مسترد کرتا ہوں, لہٰذا آپ کے پاس مزید 5 منٹ کا وقت ہے, سوچ لیں اور ٹاسک کی جائے. ٹھیک ہے. پھر ہم باہر آ جاتے ہیں RO صاحب کے دفتر سے. 5 منٹ بعد پھر دوبارہ ہمیں اندر بلایا جاتا ہے. میں اندر جاتا ہوں, ایک امتیاز ایڈوکیٹ صاحب جو ہے نا PTI حلقہ درکوٹ کے صدر ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. امجد گردیزی صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پری پلان کام کیا ہے, چمن کوٹ سے ہار لے کے گئے ہیں, مٹھائیاں لے کے گئے ہیں, اور ساؤنڈ سسٹم لے کے گئے ہیں. واللہ خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جو ٹاسک کے عمل میں جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں, یہ الفن شیئر کی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اچھا سر, آپ نے کہا کہ جو کاؤنٹنگ کا پروسیس تھا 2 گھنٹے تک چلتا رہا,
لیکن جو دوسری پارٹی ہے سکندر بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ووٹ ایسا بھی تھا جس کی بیک سائڈ پہ اسٹیمپ تھی اور وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا, ایم سی کو دے دیا گیا, حالانکہ وہ ریجیکٹڈ ووٹ تھا. اس طرح تو آپ کے جو ٹوٹل ووٹس ہیں وہ 213 ہیں اور ان کے 214 ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ظاہر بھائی بات اس طرح کی ہے نا کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جب انتخابی عمل ہوتا ہے, پولنگ ڈے ہوتا ہے, تو جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ وہاں پہ بٹھائے جاتے ہیں اور پولنگ ایجنٹ کی مرضی کے مطابق ووٹ, لوگوں کے ووٹ یعنی ان کی جو مرضی کے مطابق ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اگر وہ قابل قبول ہوں یا نہ ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 تاریخ کو انہوں نے جب جو شام کو کاؤنٹنگ ہوئی ہے نا, کاؤنٹنگ کے بعد انہوں نے ان کے جو پولنگ ایجنٹ تھے انہوں نے سائن کر کے تو پریزائڈنگ افسر صاحب سے یہ رزلٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے, 3 تاریخ کو رات کو یہ کوئی بات نہیں تھی. 4 تاریخ کو میں بھی چمن کوٹ میں رہا ہوں, وہ بھی چمن کوٹ میں رہے ہیں. 4 تاریخ تک کوئی بات ہی نہیں تھی کہ کوئی ووٹ ریجیکٹ ہے یا نہیں ہے. 5 تاریخ کو جب انہوں نے یہ ٹاسک کا عمل لایا گیا آر او صاحب کی طرف سے تو انہوں نے بیچ میں ایک کیس بھی ڈال دیا کہ ووٹ ریجیکٹ ہے. بھائی اگر آپ کا ووٹ کا کوئی ریجیکشن کا کوئی ایشو تھا, یہ آپ کو 3 تاریخ کو پولنگ بوتھ پہ پریزائڈنگ افسر صاحب کے سامنے وہیں پہ ریجیکٹ کر لینا چاہیے تھا. وہاں پہ آپ کو آپ نے فارم جو 18 اور 18 لیے ہیں آپ نے جو رزلٹ جو جس میں سارا رزلٹ لکھا ہوا ہے, آپ کو وہ لینے نہیں چاہیے تھے. آپ کے جو پولنگ ایجنٹ سے انہوں نے وہیں پہ ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب نے جانبدار ٹاسک کیے. یہاں پہ بھی یہ پریزائڈنگ افسر صاحب کے متعلقہ کہہ رہے ہیں کہ پریزائڈنگ افسر صاحب واللہ میں انہیں جانتا ہی نہیں ہوں, وہ کدھر کے رہنے والے ہیں, کدھر کے ہیں. اب ان کو اب ہر بندہ میرا ہی کیوں حمایتی ہے. آپ یہاں پہ دیکھنا کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب بھی ان کی حمایتی, وکیل بھی ان کی حمایتی, پریزائڈنگ افسر صاحب بھی ان کی حمایتی, اور ان کا ہر بندہ مخالف ہے. اور میں یہ اب باتیں جو نا اس چیز کو عقل تسلیم نہیں کرتے. ہاں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو نہ مانیں, کوئی ضد اور حسد اور بغض کی بنا پہ آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو پھر آپ بہت طرح کی من گڑت باتیں جو ہے نا ان کو گڑ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کا ایشو کوئی نہیں تھا. اگر ایشو ہونا تھا تو 3 تاریخ کو انہیں وہیں پہ پولنگ بوتھ کے اوپر جو ہے نا اس ایشو کو ریزالو کر لینا چاہیے تھا میرے خیال سے. وہ بھی میرے حق میں کیوں ہے, ایڈوکیٹ سارے, مطلب پورا سسٹم میرے ساتھ کیوں ہے. سکندر دیکھیں, سکندر صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے, وہ ایک بزنس رن کر رہے ہیں, چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں جو اچھا ان کا سیٹ اپ ہے. آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں, ایم ایل اے ان کے 3 بار وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 2 بار صدر رہ چکے ہیں. جتنی بھی زیادہ جو سسٹم ہے نا, سسٹم کی مشینری, اس میں زیادہ آپ ہی کے لوگ ہیں. دیکھیں ظہیر بھائی بات اس طرح کی ہے نا کہ آپ ساری بات سمجھتے ہیں, اس کے باوجود چلیں آپ نے یہ کوشچن کر دیا. کہنے کا بات یہ ہے کہ اب بات میں نے آپ کو پچھلے جو کوشچن میں وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ اگر آپ نے نظریاتی یا ترقیاتی اختلاف رکھنا ہے نا, معاشرتی ترقیاتی بنیاد پہ اختلاف کسی کے ساتھ رکھنا ہے, اس کا حل ممکن ہے. لیکن اگر آپ کا اختلاف ہے حسد کی بنا پہ, بغض کی بنا پہ, یا اگر آپ کو مثال کے طور پہ یہاں ہمارے پھر آپ میرے سنیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کا چہرہ پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ اب یہ کوٹ پہنا ہوا ہے نا, مجھے آپ کا کوٹ ہی نہیں پسند, مجھے آپ کے کپڑے ہی نہیں پسند, کہ مجھے آپ نے کہ اپنے اچھا جوتا کیوں پہنا ہوا ہے, مجھے آپ کا یہ چیزیں نہیں پسند. ٹھیک ہے, تو مجھے آپ کی باتیں, آپ کے کام کیسے پسند ہوں گے مجھے بتائیں. جب آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اختلاف حسد کی بنیاد پہ ہوگا, بغض کی بنیاد پہ ہوگا, تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا. پھر من گڑت قسم کے سوالات, من گڑت قسم کی باتیں, افواہیں پھیلائی جائیں گی اور معاشرے میں بے راہ روی اور یہ چیزیں پھیلائی جائیں گی. یہ چیزیں معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہیں. ہر بندے کی اپنی قسمت ہے, ہر بندے کا اپنا مقدر ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے, کسی کو کم دیا ہوا ہے, کسی کو اچھا دیا ہوا ہے, کسی کو برا دیا ہوا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی تندرست ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. جس طرح دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسان کو نوازا ہوا ہے نا, اسی طرح اس کے ساتھ اس پوچھ گچھ بھی ہوگی, سوالات بھی ہونے ہیں. تو اس طرح ہمیں کسی کے ساتھ کوئی حسد یا بغض کی بنیاد پہ اختلاف نہیں رکھنا چاہیے کہ بھائی وہ اچھا کیوں کھا رہا ہے, اچھا کیوں پہن رہا ہے, اچھا کیوں لگا رہا ہے. ہاں کوئی نظریاتی اختلاف ہو, ترقیاتی اختلاف ہو, تو اس کے لیے جناب ہم بالکل حاضر ہیں. اور اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہے. اختلاف رائے کے بغیر معاشرہ جو ہے نا سیدھا ایک طرف چلتا ہوا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. لیکن جو اختلاف رائے ہے نا وہ ترقیاتی بنیادوں پہ ہو, نظریاتی بنیادوں پہ ہو, تو تب اس کا یہ معاملہ جو ہے نا معاشرے کی ترقی کا باعث بن سکتا ہے. ورنہ حسد کی بنیاد پہ جو ہے نا معاشرہ مزید تنزلی کی طرف جائے گا. ابھی آپ نے کہا کہ جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے وہ ایگری نہیں تھی کہ ٹاسک نہ کی جائے, حالانکہ انہوں نے بتایا تھا کہ یار یہ کوئی انلیگل نہیں ہو رہا, لیگل ہے. لیکن جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, ICJ ہے, وہاں پہ بھی یہ رول ہے جب دونوں فریق ایگری ہوں گے تب کیس ہو سکتا ہے. اگر ہم سپوز ایگزامپل دیتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی, جب انڈیا اور پاکستان کسی بھی کیس پہ ایگری ہوتے ہیں دین جا کے وہ کورٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہے اس چیز کو. تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا جو ٹاسک کا ایشو ہے, ٹاسک کیپٹن ٹو کیپٹن ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ نہیں تھے, اور سکندر صاحب کا بھی یہی ایشو ہے کہ یار میں وہاں پہ
تھا بھی نہیں, اور میں اس حق میں ہی نہیں تھا کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, اس حق میں ہی نہیں تھا کہ ٹاسک کی جائے, اور اس بات میں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حق میں نہیں تھے, وہ اگری نہیں تھے, اور انہیں باہر بھی نکال دیا گیا تھا. تو ون سائڈ ٹاسک کیسے ہوئی؟ بے شک کوچ بھی آپ دیکھیں نا, کوچ بے شک سینئر ہے پلیئر سے, ٹاسک کیپٹن ٹو کیپٹن آپ کی سکندر صاحب سے ہونی تھی, حالانکہ ان کی ٹیم بے شک سینئر ہے, آپ کی ٹیم بھی سینئر تھی, تو یہ تو پھر ون سائڈڈ ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہی بات وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ میں نے پہلے آپ کو بات بتائی ہے کہ سکندر صاحب بذات خود اور ان کی ٹیم ٹاسک پہ اگری نہیں تھی, اس ٹائم بھی نہیں اگری تھی, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں جج صاحب نے انہیں 3-4 بار موقع دیا کہ بھائی یہ میرے بھائیو, یہ جو آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یہ الیکشن ایکٹ کے اندر موجود ہے, کوئی میں اپنے پاس ہے کوئی یہ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا, کہ یہ کوئی عدالت ہے, یہاں پہ کوئی پراپر سسٹم کے ساتھ معاملات چلتے ہیں, کوئی یہاں پہ کوئی چوک تو ہے نہیں کہ جو دل کرے گا وہی کام ہوگا. جب انہوں نے 3-4 بار انہوں نے ان کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا, درخواست لکھ کے دی کہ ہم ٹاسک کو نہیں مانتے, پھر الیکشن یعنی جج صاحب نے سکندر صاحب نے آپ کو بتایا کہ تھرڈ ٹائم جب لاسٹ ٹائم ٹاسک ہوئی ہے اس ٹائم کمرے میں بھی گئے ہیں, لیکن جج صاحب نے انہیں غصے میں انہوں نے باہر نکالا, انہوں نے کہا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ اتنی دیر سے ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اب یہ بات میں نے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کمرے کے اندر اگر میں نے چاند تارا مانگا, اگر مسجد آ جاتی تو کیا میں مکر جاتا کہ سکندر صاحب باہر کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں نا آخر قانون, ہم ریاست کے شہری ہیں اور قانون کی پاسداری کرنا ہمارے اوپر لازم ہے, ہمارے اوپر حق ہے. وہ جج صاحب نے انہیں یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ نے ٹاسک کرنی ہے, یہاں سے میں نے فیصلہ بھیجنا ہے, باقی آپ کے پاس آپ مظفر آباد جائیں, الیکشن کمیشن میں جائیں, الیکشن ٹریبونل میں جائیں, ہائی کورٹ جائیں, سپریم کورٹ جائیں, جدھر مرضی جائیں, لیکن یہاں سے میرے جو اختیارات ہیں میں نے ان کو استعمال کرتے ہوئے رزلٹ آگے بھیجنے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ون سائڈڈ ٹاسک ہوئی ہے, ون سائڈڈ, حالانکہ میں اندر کمرے میں موجود تھا, اس کے باوجود میں ہار بھی سکتا تھا, مجھے بھی ایک فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور اگر میں ہار جاتا خدا نہ خواستہ, میں نے واللہ میں آپ کو بتاؤں میں نے تسلیم کر لینا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ سکندر صاحب کی ٹیم وہاں پہ تھی, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 5 ایڈوکیٹس تھے اس میں, وکیل تھے, اس میں کوئی سکندر صاحب کی طرف سے بھی تھا؟ جی, اس میں جو سکندر صاحب کا بیسیکلی تعلق پی ٹی آئی سے ہے, وہ الیکشن آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی حمایت سے لڑے ہیں. وہاں پہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب ہیں, درکوٹ بار کے سینئر ممبر ہیں, اور پی ٹی آئی تحصیل درکوٹ کے وہ صدر بھی ہیں, ان کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے. 1-2 بار جج صاحب نے امتیاز صاحب کو میرے سامنے کہا کہ بھائی یہ لوگ آپ کے متعلق ہیں, باہر جا کے انہیں سمجھائیں کہ یہ طریقہ کار الیکشن ایکٹ کے اندر موجود ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہی, اس چیز کو تسلیم کریں. یہ جو بات ہوئی ہے نا امتیاز ایڈوکیٹ صاحب کے سامنے ہوئی ہے, ٹاس امتیاز ایڈوکیٹ صاحب کے سامنے مجھے ہوئی ہے, اور وہ اس کے عینی شاہد ہیں, گواہ ہیں بالکل. اچھا سر, ٹاسک کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو دوسری پارٹی ہے اسے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. تو کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم لوگ مل جل کے سوسائٹی کے بارے میں سوچتے, ہار جیت کو ہم سائڈ پہ رکھ لیتے اور ون ون سچویشن کی طرف جاتے؟ 2 ایئرز میں آپ ہوتے کونسلر, یا آپ لوگ جو اس میں فنڈز آتے ہیں وہ ڈیوائڈ کرتے, کوئی اس طرف آپ نے نہیں سوچا؟ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں جناب, میں نے آپ کو بتایا کہ 4 تاریخ کو میرے سے مشورہ کیے بغیر 4 آدمی جن کے میں پیچھے نام لے چکا ہوں, 4 آدمی سکندر بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں. اور میں اب ان آفروں کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن انہوں نے سکندر بھائی کو اس حد تک آفر کیا ہے کہ بھائی آپ فرنٹ پہ آ جائیں, ہم انضمام کو آپ کے حق میں وڈرا کر لیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں تھا, واللہ ممکن ہے کیا پتا سکندر بھائی ان کی بات مان جاتے, کیا پتا اگر جب مجھ سے کہتے تو کیا پتا میں ہی نہ مانتا, لیکن ان کا کوئی میرے اوپر حق دعویٰ تھا, وہ مجھے کچھ سمجھتے تھے, اور انہوں نے پتا تھا کہ بھائی ہماری بات رد نہیں کرے گا, اس بیاف پہ وہ گئے ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بات کی ہے, لیکن اس کے باوجود سکندر بھائی نے جو ہے نا ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اچھا سر, بحیثیت ایک سیاسی کارکن, یہاں پہ جتنے بھی پارٹیز ہیں, ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں یا ووٹرز ہیں, ان کے لیے کوئی پازیٹیو میسیج دینا چاہیں گے؟ جی, یہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین سوال ہے, اگر اس سوال کو سنا اور سمجھا جائے کہ سیاسی جماعتوں کی وابستگی کو, حمایت کو, مخالفت کو لے کے جو ہمارا معاشرہ ہے نا اتنا تنزل کی طرف جا رہا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, جس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے چیزوں کو ڈیلیور کرنے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر اگر اچھی بات ڈیلیور کرنے کے اگر کوئی ذرائع ہیں تو وہ 2 ذرائع ہیں, ایک ممبر و محراب ہے اور دوسرا سوشل میڈیا ہے. تو بدقسمتی سے میں خود بڑا گناہگار آدمی ہوں, لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ ممبر و محراب بھی پراپر طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے, جس طرح معاشرے کی جو ہے نا اصلاح ہونی چاہیے اس طرح سے استعمال نہیں ہو رہے. پھر سوشل میڈیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا ایک یعنی برائی کا ایک اڈا بن چکا ہے کہ اچھی بات کو پھیلانا وہاں سے بہت مشکل ہے, اور برائی کو آپ سیکنڈوں کے حساب سے پھیلا سکتے ہیں. تو بحیثیت انسان
بحیثیت مسلمان، بحیثیت سیاسی کارکن، میری تمام جتنے بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سماجی جماعتیں ہیں، ان کے کارکنان، ووٹران، سپورٹران سے میری یہی درخواست ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے اپنی جماعت سے رہ کے، اپنی جماعت سے وابستہ رہ کے، منسلک رہ کے کوشش کاوش ضرور کریں، لیکن یہ آپ کا جو دوسری جماعت کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو نظریاتی یا ترقیاتی اختلاف ہونا چاہیے، اور اس اختلاف کو لے کے آخری حد تک نہیں جانا چاہیے، کسی حسد یا بغض کی بنا پر نہیں بنا چاہیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا سیاسی کارکن ہونے کا، سیاسی ورکر ہونے کا اور سیاسی شخص ہونے کا معاشرے کو جو ہے نا وہ فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ اگر کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں تو وہ اس کی وجہ سے آپ انتقامی کارروائیوں پہ اتر جائیں یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط اور غیر مناسب بات ہے. تو میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اپنی جماعتوں کی وابستگی کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے، بہتری کے لیے اپنی کوشش اور کاوشیں جو ہے نا جاری رکھیں. اچھا، اب ان کی طرف سے اگر آپ کو کوئی آفر آئے یا مطلب ایک سیٹلمنٹ کی طرف آتے ہیں، مذاکرات کی طرف، یا پھر وہ آپ کو کہتے ہیں چلیں، جیسے ابھی آپ نے یہاں پہ بھی آن کیمرہ کہہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں عمران صاحب چلیں آپ ودرا ہو جائیں، میں فرنٹ پہ آ جاتا ہوں، یا پھر وہ کہتے ہیں فنڈس کی کوئی ہم لوگ ایکول ڈسٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں، یا کوئی سیٹلمنٹ کے لیے بیک ڈور آپ لوگوں کی جو بیک ڈور ڈپلوماسی ٹائپ کچھ ہو رہا ہے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں بات اس طرح کی ہے نا، بیسیکلی عام لوگ سیاست سے نابلد ہیں نا. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سیاسی عمل کو لے کے ہم لوگوں نے جو ڈیڑھ ان کی مسجدیں بنا لی ہیں نا، وہ زندگی اور موت کا اسے سوال بنا لیا ہے. بات سمجھ گئے. میں مسلم کانفرنس کے ساتھ میرا تعلق ہے، سردار عتیق صاحب ہماری جماعت کے صدر ہیں، سکندر صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور ہمارے دو ہمارے اور مد مقابل لڑے ہیں، ایک آزاد حیثیت میں تھے، جے یو آئی سے تھے، ایک اور تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو عتیق صاحب ہیں یا ہمارے جو سیاسی لیڈران جتنے بھی جماعتوں کے ہیں نا، وہ وقت اور حالات کے مطابق اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو دشمنیاں ہم لوگ پال لیتے ہیں نا، ان کو لے کے یہ نسل در نسل چلتی ہیں. اور پھر اس کو ہم بیسیکلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو معاشرے میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں نا لوگ، یا جو لڑے ہیں سمیت میرے معاشرے کا خیر خواہ بہت کم لوگ ہیں. ہر بندہ تقریباً اپنی ذاتی پروجیکشن چاہ رہا ہے اور دوسرے کا حسد اور بغض اور ذاتیات کی بنا پہ جو نا اس کا اختلاف کر رہا ہے. نظریاتی اور ترقیاتی اختلاف رکھنے والے معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں. تو ابھی بھی ہماری طرف سے واللہ کوئی یعنی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہماری طرف سے یعنی ہر طرح کا ہم جائز بات سن سکتے ہیں، جائز بات کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، جائز بات کے لیے حتیٰ کہ جان تک دے سکتے ہیں معاشرے کے لیے. اور ہماری طرف سے اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی یعنی کسی قسم کا کوئی مذاکرات کے لیے کوئی دروازے. پہلے بھی ہم نے کوشش کی ہے، انہوں نے کوشش نہیں کی، اس کے باوجود انہوں نے بار بار رد کیا. لیکن ہم پھر بھی الحمدللہ ہم یہ جو اس الیکشن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس چیز میں آیا ہوں، یہ معاشرے کی بہتری کے لیے آیا ہوں، کسی اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی پروجیکشن کے لیے نہیں آیا ہوں. بات سمجھ گئے ہیں. تو ذاتی یعنی معاشرے کی بہتری، معاشرے کی بقا، معاشرے کی ترقی تب ہی ہوگی جب ہم مل جل کر چلیں گے. جب ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی اختلاف کریں گے، حسد کریں گے، بغض کریں گے، تو پھر معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا. اچھا سر، آپ سے لاسٹ کویسچن ہے، جیسے جو سکندر صاحب ہیں وہ اپنا ایک مینیفیسٹو لے کے آئے تھے، اور اس میں جو سب سے اٹریکٹیو چیز تھی وہ یہ کہتے کہ ہم لوگ جو بار لیں ان کے مقاؤ کے لیے ہم خاتمہ کریں گے، اور ایک پریکٹیکل ہم ان کے پاس ایک اسٹریٹجی تھی. یہ ایک اچھا سٹیپ تھا کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہے اس ایریا میں، جو جتنی فصلیں وغیرہ تباہ ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس بھی ڈیفینیٹلی مینیفیسٹو ہوا ہوگا، اور ابھی آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ سوسائٹی کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ پوائنٹس ہمیں بتائیں گے. آپ کے مائنڈ میں ڈیفینیٹلی ایک تھیم ہوگی. دیکھیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گناہگار سا آدمی ہوں. پچھلے 3-4 سال سے اپنی حیثیت کے مطابق معاشرے کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ سے مزید بھی دعا گو اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے صلاحیت دیں گے، ہمت قوت توفیق دیں گے، اور آپ جیسے بھائیوں کا ساتھ ہوگا، معاشرے کے بزرگوں کی دعائیں ہوں گی، تو انشاءاللہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا کردار ادا کریں گے. اور میں یعنی اپنے آپ کو، میں اپنے عمل سے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. میں وقت سے پہلے کسی بات کا دعویٰ نہیں کروں گا. انشاءاللہ میرا اللہ پاک نے مجھے توفیق دی اور وقت نے مجھے قبول کیا اور لوگوں نے ساتھ تعاون کیا، ساتھ دیا، تو انشاءاللہ میں اپنے عمل سے اپنے آپ کو ثابت کروں گا. میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کروں گا. سر تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، مہربانی.